ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کوئی صفت کو اٹھا کے نہیں رکھا، انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں رکھ دی، لیکن وہی اٹھا کر نہیں رکھا۔ نمبر ایک، جو صفت ان میں تھی اس صفت کو مزید اور کامل کیا اور کامل کر کے پھر ہمارے نبی میں رکھا۔ تو اگر ہمارے حضور علیہ السلام کی کم سے کم صفت آپ گن سکتے ہیں، ایک نبی کی اگر ایک شان بھی لے لیں تو حضور علیہ السلام کو کم سے کم کتنی شانیں عطا کی؟ 1,24,000 کم سے کم۔ اور ایک نبی میں ایک شان نہیں تھی، ہر نبی سراپا شان والا تھا، اور وہ سب کچھ اٹھا کر ہمارے نبی میں رکھا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفوت عطا کی۔ حضرت آدم کو صفوت ملی، چنے ہوئے ہیں حضرت آدم، لیکن آدم اللہ کے خلیفہ اور حضور بھی اللہ کے خلیفہ، دونوں اللہ کے خلیفہ۔ اب دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی شان دیکھیں، دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، اپنے نبی کی، آدم بھی خلیفہ ہیں اور جانے آدم محمد الرسول اللہ یہ بھی خلیفہ ہیں، لیکن دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور میرے نبی کی خلافت کی بات آئی تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آدم کی خلافت یہ ہے کہ زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے، آدم کی خلافت یہ ہے زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے، اور خاتم النبیین کی خلافت یہ ہے کہ تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ آدم آ کر بنیں گے اور محمد کو بنا کر بھیجا جائے گا۔ دونوں میں فرق دیکھیں، وہ آ کر بنیں گے، وہ آ کر بنیں گے اور ان کو بنا کر بھیجا جائے گا، اور پھر یہ زمین کے خلیفہ ہیں اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ توجہ فرمائیں، اس کے بعد پھر دیکھ لیں آدم علیہ السلام کی یہ شان۔ ایک بات اور آ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب سے بڑی شان آدم علیہ السلام، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے، بار بار سنتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، سب نے کیا، مگر پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں چلے گئے۔ توجہ ہے، پھر اٹھ گئے۔ یعنی سجدے کا ایک مقرر پیریڈ ہے، اس میں فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ٹھیک بات سمجھ میں آتی؟ پہلے نہیں تھی، صرف تو حکم ہو کہ سجدہ کرو، سجدہ کیا، پھر اٹھ گئے۔ اٹھنا بھی پتا ہے، جھکنا بھی پتا ہے، لیکن یہ آدم علیہ السلام کی شان۔ اور ہمارے نبی کی، ان کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرو، اور ہمارے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ فرشتوں کو درود پڑھو، درود بھیجو۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ آدم کو وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس سجدے میں اللہ شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان نہیں ہے کسی کو سجدہ کرنا، مگر یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آدم کو سجدہ کروا رہا ہے فرشتوں سے، خود سجدے میں شامل نہیں ہے، یہاں فرشتوں سے درود پڑھوا رہا ہے اور خود بھی درود بھیج رہا ہے، درود بھی پڑھوا رہا ہے اور خود بھی درود اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے۔ اور پھر کس شان سے بیان کر رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے۔ مضارع کے صیغے مطلب ابھی یہ کام ختم نہیں ہوا، شروعات کب سے ہوئی اس کا بھی علم نہیں، اور ختم کب ہوگا اس کا بھی علم نہیں۔ اسی کو تو مضارع کے ابھی کام ختم نہیں ہوا، کام جاری ہے۔ تو درود کب سے بھیجا جا رہا ہے اور کب تک بھیجا جاتا رہے گا، اس کی کوئی انسان جو ہے وہ نہیں لگا سکتا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یصلون علی النبی، درود کس پہ بھیجا جا رہا ہے؟ کس پہ؟ نبی پہ۔ یہ نہیں کہا محمد پہ بھیجا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دماغ والے بھی تو بہت ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا نا کہ محمد پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب نے تو 20 اپریل
571 عیسوی میں ان کا نام محمد رکھا، تو اس کا مطلب درود بھیجنے کا عمل کب سے شروع ہوا؟ 20 اپریل سے 571 عیسوی سے شروع ہوا، کیونکہ نام محمد کب پڑا؟ جب حضور پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے محمد نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ رسول پر درود بھیجیں، کیونکہ اگر یہ کہا